نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى يأتي أجله. ومثل المنافق كمثل الأرض المجزية التي لا يصيبها شيء حتى يكون انجعالها مرة واحدة. متفق عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ہمارا جو غلط نظریہ ہے اس کی تردید فرما دی۔ ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ اگر کسی مومن پر اس دنیا میں آزمائشیں آ رہی ہوں، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، تو اکثر لوگوں کی زبانوں پر یہ جملہ جاری ہو جاتا ہے: پتہ نہیں اس سے کیا گناہ سرزد ہو گیا، ابھی تک یہ مصائب سے نہیں نکل رہا۔ اور برخلاف اس شخص کے جس پر دنیا میں مصیبت نہیں، ایک ہی حالت میں ہے، دن بدن ترقی، کوئی آزمائش نہیں، تو ہمارے ہاں یہ جملہ سننے کو ملتا ہے: اللہ اس سے بہت زیادہ خوش ہے۔ حالانکہ یہ نظریہ باطل ہے۔ اس لیے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت: قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مثل المؤمن، مومن کی مثال، کمثل الخامة من الزرع، قربان جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ پر، مومن کی مثال میرے نبی نے فرمایا اس ٹہنی کی طرح ہے، اس سبز ٹہنی کی طرح ہے۔ ہوا چلتی ہے، کبھی ایک طرف مائل ہو جاتی ہے، دوسری طرف سے چلتی ہے، ادھر مائل ہو جاتی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ مومن کی مثال ایسے ہے، اس پہ حالات آتے رہتے ہیں، کبھی کدھر، کبھی خوشی کبھی غمی، کبھی عہدہ کبھی جیل، کبھی کیا کبھی کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مثل المؤمن کمثل الخامة من الزرع، اس ٹہنی کی طرح ہے، اس سبز ٹہنی کی طرح ہے، تفیئها الریاح،
جس کو ہوا جھونکوں کے ذریعے سے تسرعها مرتن وتعدلها اخرى، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جب چاول کی فصل آتی ہے تو جب تیز ہوا چلتی ہے تو ایک طرف ساری وہ جھک جاتی ہے، پھر دوسری طرف سے ہوا چلتی ہے، دوسری جانب وہ شاخیں جھک جاتی ہیں۔ مومن کی یہ مثال ہے۔ کیا خوب کسی محدث نے لکھا ہے، ان المؤمن لا یخلو من قلت وعلت وذلت، ان المؤمن لا یخلو من قلت وعلت وذلت، مومن پہ یہ حالات آتے رہتے ہیں، قلت، کبھی فقر و فاقہ، کبھی ذلت، حالات آتے رہتے ہیں، لیکن کامیاب انسان وہ ہے جو اس پر صبر کرتا ہے، اس پہ صبر کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، اے ایوب، بیماری کے دن اچھے تھے یا صحت کے دن اچھے ہیں؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، بیماری کے ایام زیادہ اچھے تھے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ دن میں 2 مرتبہ پیغام آتا تھا اللہ کی طرف سے، ایوب تیرا کیا حال ہے؟ تو مومن پہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے، وہ ایک دن اپنے شوہر کو کہنے لگی، میں تجھے حضور کے پاس لے کے جانا چاہتی ہوں۔ شوہر نے پوچھا کام کیا ہے؟ کہا کام بعد میں بتاؤں گی۔ وہ شوہر نے کہا چلو چلتے ہیں۔ تو جب گھر سے نکلا شوہر بھی بیوی بھی، آدھے راستے میں شوہر کو کانٹا چبھا، بیوی نے کہا چلو واپس چلتے ہیں گھر۔ کہا کیا مقصد؟ کہا میں نے حضور کی حدیث سنی تھی۔ بیوی نے کہا، کوئی زمانہ تھا بیویاں بھی احادیث پڑھا کرتی تھی، میں نے حضور کی حدیث سنی ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، مومن پر دنیا میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، میں جب سے تیرے نکاح میں آئی ہوں میں نے کبھی بھی تجھے آزمائش میں نہیں دیکھا، مجھے تیرے ایمان میں شک ہونے لگا، جب کانٹا چبھا میں نے کہا مومن ہے یہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کی مثال اس سبز ٹہنی کی طرح ہے جس کو ہوا کبھی دائیں بائیں لے کے چلتی رہتی ہے۔ مومن پہ حالات آتے رہتے ہیں، حتی یأتی اجلہ، یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آپ نے فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پہ آئی ہیں، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پہ آئی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر جو انبیاء کے نقش قدم پہ چلتا ہے آزمائش آتی رہتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، جب مسئلہ چلا خلق قرآن کا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، یہ اللہ کا کلام ہے، جیسے اللہ ہمیشہ سے ہے اس کی صفت بھی یہ ہمیشہ سے رہے گی۔ کافی مناظرہ ہوا، معتزلہ کا، بنو عباس کا دور تھا۔ تو ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں امام احمد بن حنبل نے دیکھا، خواب میں حضور کا دیدار ہوا تو حضور نے اپنا چہرہ انور امام احمد بن حنبل سے پھیر لیا، چہرہ انور پھیر لیا۔ صبح اٹھے بڑی ٹینشن میں، کیا ہوا؟ اس سے غلطی۔ اگلے دن پھر رسول اللہ کا دیدار ہوا، اللہ کے نبی نے پھر چہرہ انور پھیر لیا۔
تیسرے دن پھر خواب میں دیدار ہوا، حضور نے چہرہ انور پھیر لیا، امام احمد بن حنبل سے برداشت نہ ہو سکا کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے تو صحیح مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ آپ نے پہلے دن بھی چہرہ پھیر لیا، دوسرے دن بھی پھیر لیا، ابھی بھی پھیر لیا۔ امام الانبیاء نے کمال کا جواب دیا خواب میں کہ اے احمد بن حنبل، میرے قبیلے والے بنو عباس والے نے تجھے تکلیف دی ہے، مجھ محمد الرسول اللہ کو شرم آ رہی ہے تیرے سامنے آنے سے۔ خلق قرآن کا مسئلہ، کتنی آزمائشیں آئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ، منافق کی مثال اس تنے کی طرح ہے جو مضبوط ہو، ہوا سے کبھی دائیں بائیں نہ مڑتا ہو۔ یعنی مومن منافق پر، فاسق پر حالات نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے فرعون کو پوری زندگی سر پہ درد نہیں ہوا، پوری زندگی، بخار تو درکنار، سر پہ درد نہیں ہوا۔ یہ وجہ بنی اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا انا ربکم الاعلی۔ تو منافق اور فاسق کی مثال اس تنے کی طرح ہے جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں اور ہوا اس پہ اثر نہیں کرتی، یعنی اس پہ حالات نہیں آتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دم اس کو، تنے کو جیسے زمین سے اکھاڑ دیا جاتا ہے، اس کی بھی اچانک موت آ جاتی ہے۔ اس لیے مومن پہ حالات آتے رہتے ہیں، یہ اس کے ایمان کی علامت ہے، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جیسے آج کل ہمارے ملک پاکستان میں حالات آئے ہوئے ہیں، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ایمان کی علامت ہے۔ ہمارے حکمران اور دوسرے حضرات کہتے ہیں دیکھو جی امریکہ والے کیسے چل رہے ہیں، عروج پہ جا رہے ہیں، فرانس والے کیا کر رہے ہیں، ہم ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، یہ غلط تصور ہے۔ مومن پہ حالات آتے رہتے ہیں، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے ہمیں لا الہ الا اللہ جیسی نعمت عطا کی۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا یہ ملک کا کیا بنے گا، ملک پاکستان کیا بنے گا؟ میں کہا کچھ نہیں بنے گا۔ وجہ یہ ہے اس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ ہے، اور جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہوگی، اور جس کی ابتدا 27ویں کو ہوئی ہوگی، اس کا محافظ اللہ خود ہے۔ اس لیے یہ حالات آتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، صرف اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا کے لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید۔ اس لیے ایک ہی حل ہے، اپنے اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ حالات آتے رہتے ہیں، ان پہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو امن کا، ہدایت کا، محبت کا مرکز بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔